تھا، درست رہنمائی کرنا تھی۔ آج بظاہر ایسے حالات ہیں کہ جن کے اندر نہ تعلیم موجود ہے، نہ صحت کی سہولیات موجود ہیں، نہ بنیادی فیسلٹیز موجود ہیں۔ لوگ تذکرہ کرتے ہیں، ہر آبادی میں جانا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہ پانی موجود ہے، نہ بجلی موجود ہے، نہ ہی دیگر سہولیات موجود ہیں۔ اور یہ شہر کراچی اس سب کے باوجود الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر ہے، یہ شہر کراچی پورا صوبہ سندھ بھی یہ چلاتا ہے، پورا پاکستان بھی یہ شہر چلاتا ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس ہماری یہ آبادیاں دے رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر نہیں ملتی تو لوگوں کو تعلیم نہیں ملتی۔ ابھی ہم اعداد و شمار دیکھ رہے تھے، سارے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ نظر انداز جو شعبہ ہے وہ شعبہ تعلیم ہے۔ اس وقت پورے صوبہ سندھ میں 41,000 اسکول ہیں، 41,000 اسکول ہیں۔ ان 41,000 اسکولوں میں سے ہمیں حیرت ہوتی ہے 37,000 اسکول تو دیہی علاقوں میں ہیں، لیکن ان 37,000 اسکولوں میں سے بھی 27,000 اسکول ایسے ہیں کہ جہاں بجلی موجود نہیں ہے، 15,000 اسکول ایسے ہیں کہ جہاں پانی کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں صرف صوبہ سندھ کی بات کر رہا ہوں۔ 11,000 اسکول ایسے موجود ہیں کہ جہاں ٹوائلٹ موجود نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے 78 سال گزر گئے، 21ویں صدی میں ہم داخل ہو گئے، مریخ پر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو بنیادی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں۔ اور شہر کراچی کہ جہاں سرکار نے 425 اسکول بنائے ہیں، ٹوٹل سرکاری اسکولوں کی تعداد 425 ہے، اور 1 لاکھ آبادی پر صرف 2 اسکول موجود ہیں۔ اندرون سندھ 1 لاکھ آبادی پر 145 اسکول موجود ہیں، لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں آپ نے سرکاری اسکول بنائے، اس کی تعمیر کرنا، یہاں اساتذہ کرام کو ٹریننگ دینا، یہاں اپنے بچوں کی تربیت کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، مرتضی وہاب صاحب آپ کو چیلنج کرتا ہوں، مراد علی شاہ صاحب آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نواب صدیق علی خان جیسے اسکول پورے کراچی میں 2-3 ایسے آپ کو اسکول نظر آئیں گے۔ اب چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی اسکول آپ پیش کر کے دکھائیں، جس طرح کا اسکول آج لیاقت آباد میں جس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ یہ شبلی نعمانی اسکول، یہ نواب صدیق علی خان اسکول، پچھلے دنوں بہادر یار جنگ اسکول کا گلبرگ میں افتتاح کیا گیا۔ الحمدللہ یہ کام ہماری الیکٹڈ ٹیم کر رہی ہے، پورے عزم کے ساتھ کر رہی ہے، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر رہی ہے، پورے ٹیم ورک کے ساتھ کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ہماری ترجیح تعلیم ہے، ہماری ترجیح یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھایا جائے، اپنے بچوں کو آگے بڑھایا جائے۔ ہماری ترجیح یہ ہے کہ آج ہم الیکٹڈ ہیں، ہم الیکٹڈ نہیں بھی تھے، ہم منتخب نہیں بھی تھے، یہاں تذکرہ آیا بنو قابل کے عنوان سے پورے شہر کے اندر الحمدللہ آئی ٹی کا جال اگر کسی نے بچھایا ہے، جماعت اسلامی نے بچھایا ہے۔ اپنے ہزاروں بچوں کو آئی ٹی کی تعلیم اور فری آف کاسٹ آئی ٹی کی تعلیم ہم نے دی ہے۔ الحمدللہ اس کام کو ہم نے انجام دیا ہے، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لہذا میرے بچوں، آپ پرعزم رہیے، آپ کے دمکتے چہرے اس بات کا شاہد ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، پاکستان کا مستقبل تابناک ہے۔ انشاءاللہ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ہمارے وطن عزیز پر جنہوں نے نظر لگائی ہے، جنہوں نے اس کو لوٹا ہے، جنہوں نے کرپشن کی ہے، انشاءاللہ اس کے مقابلے میں یہ تو دیش کے ٹن چاول ہیں، ہمارے 9 ٹاؤن یہ تو دیش کے ٹن چاول ہیں جو ہم نے پیش کیے ہیں۔ اگر اس وطن عزیز کے اندر امانت داری ہو، دیانت کے ساتھ کام ہو رہا ہو، خوف خدا رکھنے والی قیادت ہو، تو آج اس کی یہ صورتحال نہ ہوتی جو آج 78 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہ تعلیم میسر ہے، نہ صحت کی سہولیات میسر ہیں، نہ لوگوں کو بنیادی زندگی کی سہولیات میسر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج اس بات کا عزم کرتے ہیں، 78ویں یوم تاسیس کے مناسبت سے آج اس تقریب میں اس بات کا عزم کرتے ہیں
انشاءاللہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے انشاءاللہ اس وطن عزیز کو عظیم سے عظیم تر بنانے کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ اور میرے بچوں، ہمیں اسلام جس چیز کی تعلیم دیتا ہے، آپ کی اس بلڈنگ پر ایک آیت کندہ ہے، رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، او اللہ انکریز مائی نالج۔ آپ کی عمارت پہ یہ الفاظ ہیں، آپ علم کے میدان میں آگے بڑھیں، انشاءاللہ کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا، آپ کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اور یہ تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، علم کی ترویج، علم حاصل کرنا، خوب سے خوب تر کی تلاش کرنا اور وطن عزیز پاکستان کو آگے بڑھانا، عظیم سے عظیم تر بنانا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے میدان میں آگے بڑھائے، اور بالخصوص یہاں جو اساتذہ کرام موجود ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں آج یہ منتخب قیادت ہے، انہوں نے امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کیا ہے۔ میں ان سارے پروجیکٹس کا تذکرہ نہیں کروں گا جو لیاقت آباد کے اندر الحمدللہ ان پونے 2 سالوں میں ہمارے ٹاؤن چیئرمین نے انجام دیے، وہ سارے کام، اس کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیجیے، ان کی تعلیم پر توجہ دیجیے۔ انشاءاللہ یہ 9 ٹاؤن، ان 9 ٹاؤنز کے اندر جتنے بھی اسکول ہیں، ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ 2 سال مزید آگے 4 سال کی ٹینور ہے، انشاءاللہ اگلی ٹینور بھی ہماری ہے اور یہ مکمل ہوگی۔ سارے تعلیمی ادارے انشاءاللہ ماڈل تعلیمی ادارے ہوں گے، ہمارے یہ بچے پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، وطن عزیز کا نام روشن کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔